اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محترم سامعین، آج کا موضوع ختم نبوت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سلسلہ نبوت آپ پر اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے۔ تمام مسلمانوں کے نزدیک ختم نبوت کا انکار خدا کی وحدانیت کے انکار کے برابر ہے۔ اسلام کی تعلیمات قیامت تک انسان کی تمام مادی اور معنوی ضروریات کو پورا کرتی ہیں، لہٰذا جو بھی نئی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ جس طرح ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ رسول خدا اور سلسلہ انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں۔ خدا ہر چیز سے آگاہ ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، فرمایا ارسلت الی الناس کافۃ وبی ختم النبیون۔ ترجمہ، مجھے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور مجھ پر تمام نبیوں کا اختتام ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو کوئی بھی نبوت یا نزول کتاب یا وحی کا دعویٰ کرے تو وہ کافر اور واجب القتل ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ حضرت رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ ترجمہ، آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں حضرت علی علیہ السلام منصب نبوت پر فائز نہیں ہو سکتے تو کسی اور کے لیے اس منصب کا دعوے دار ہونا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وخاتم النبیین، صرف ہمارے نبی ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور چہاردہ معصومین علیہ السلام کے فرمودات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔